بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے میرا موقف وہی ہے جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا موقف ہے۔ مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب کا وضاحتی بیان۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ دینی مدارس کے حوالے سے میڈیا پر چلایا جانے والا میرا بیان حقائق کے منافی ہے۔ دینی مدارس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست اور جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے میرا موقف بالکل واضح اور وہی ہے جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور اتحاد تنظیمات مدارس کا ہے۔ میرے حوالے سے میڈیا پر جو بیان چلایا جا رہا ہے وہ سراسر حقائق کے منافی ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ، اسلام کے قلعے، ہدایت کے سرچشمے اور نسل نو کے ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہیں۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو یہ خبر دیتے چلیں کہ دوسری جانب جنرل سیکرٹری تنظیمات مدارس و صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دینی مدارس و جامعات کے سربراہان ناظمین اعلیٰ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ 17 دسمبر 2024 کو اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوگا اور متفقہ پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ہمارا موقف حسب سابق ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ افغان سفیر کی وزیر خارجہ پاکستان سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں موجود افغان سفیر سردار احمد شکیب نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور افغانستان کے لیے ملک کے نئے خصوصی نمائندے محمد صادق خان سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ دونوں ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، تجارتی امور، علاقائی روابط، افغان مہاجرین، طلباء اور دیگر متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغانستان اور بھارت کا اقتصادی شعبے میں تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان میں بھارتی سفیر کرن جادو نے ہرات کے گورنر شیخ مولانا اسلام جار سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی سرزمین میں ٹاپی منصوبے کا عملی کام شروع ہونا خوش آئند ہے۔ انہوں نے اس میگا پروجیکٹ کو افغانستان اور خطے کی اقتصادی ترقی کے لیے ایک نئے مرحلے کا آغاز قرار دیا۔ کرن جادو نے افغانستان کے ساتھ اقتصادی، ٹرانسپورٹ کے منصوبوں اور صحت کے شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کے لیے مزید تعاون کا وعدہ بھی کیا ہے۔ افغان وزیر خارجہ کی ایران کے نئے سفیر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کابل میں ایران کے نئے سفیر علی رضا سے تعارفی ملاقات کی ہے۔ افغان وزیر خارجہ نے سفیر کو خدمات اچھی طرح انجام دینے کے سلسلے میں اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ ایران کے نئے سفیر نے کہا کہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے وہ مستقبل قریب میں کابل اور تہران کے درمیان دورہ کروانا چاہتے ہیں۔ شام کا نیا صدر۔ تفصیلات کے مطابق انجینئر محمد البشیر کو شام میں نئی حکومت سازی کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ وہ ادلب میں اپوزیشن کے شیڈو حکومت کے سربراہ رہے ہیں اور اب وہ شام کے نئے صدر ہوں گے۔ یہ فیصلہ ایک اہم اجلاس کے بعد کیا گیا جس میں اقتدار کی منتقلی کے انتظامات اور شام کو انارکی سے بچانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں اپوزیشن مسلح گروپ کے آپریشنز کے رہنما احمد الشرع، محمد البشیر اور سابقہ حکومتی وزیر اعظم محمد الجلالی شریک تھے۔ الجلالی کو عارضی طور پر امور حکومت چلانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ یہ اقدام شام میں ایک منظم عبوری دور کے قیام کی جانب اہم قدم ہے تاکہ استحکام اور امن کی بنیاد رکھی جا سکے۔ یاد رہے کہ محمد البشیر 1983 عیسوی میں ادلب میں پیدا ہوئے۔ الیکٹریکل اور الیکٹرانک انجینئر میں 2007 میں جامعہ حلب سے گریجویشن کرنے کے بعد 2021 میں جامعہ ادلب سے شریعت اور قانون کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے انسانی ترقی کے شعبے میں خدمات سر انجام دیں۔ 2022 عیسوی میں ادلب میں انقلاب کی حکومت نجات کے وزیر برائے ترقی اور انسانی امور مقرر ہوئے۔ شامی اپوزیشن نے بین الاقوامی
سفارتی مشن سے ملاقاتوں کا آغاز کر دیا ہے تاکہ شام میں بشار القلب حکومت کے خاتمے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ دمشق میں سیاسی امور کی انتظامیہ نے اعلان کیا کہ وہ شامی باشندوں کی وطن واپسی کو محفوظ اور خوش آئند بنانے کے لیے اقدامات کرے گی۔ انتظامیہ نے شفاف اور منصفانہ بنیادوں پر ملک کی تعمیر نو، مستقل امن کے قیام اور ماضی کے اثرات سے نمٹنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے قومی مفاہمت، سماجی مساوات اور بین الاقوامی تعلقات کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ایک جدید، مستحکم اور قانون کی بالادستی پر مبنی ریاست کی تشکیل ممکن ہو۔ یہ منصوبہ شام میں عوام کی امیدوں کو پورا کرنے اور علاقائی امن و استحکام میں کردار ادا کرنے کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ بشار القلب کا ذبح خانہ سیدیانہ جیل، جس کی خفیہ تہخانوں کے کوڈز نہیں مل رہے۔ گزشتہ روز شام کی فتح کے بعد اس جیل سے ہزاروں قیدیوں کو آزاد کیا گیا تھا، تاہم جہاں کئی ایسے خفیہ حصے ہیں جہاں تک رسائی کے لیے کوڈز درکار ہیں۔ شامی جان باز اور امدادی کارکن جیل کے نقشوں کی مدد سے کھدائی اور دیگر طریقوں سے ان خفیہ حصوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہاں موجود قیدی بھوک اور آکسیجن کی کمی کے باعث موت کے منہ میں نہ چلے جائیں۔ رپورٹس کے مطابق شامی جان بازوں کا کہنا ہے کہ وہ سیدیانہ جیل کے خفیہ تہخانوں کے دروازے کھولنے میں اب تک ناکام ہیں، جہاں موجود 1 لاکھ سے زائد قیدیوں کو CCTV کیمروں اور مانیٹر کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جان بازوں کی قیادت کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ بشار القلب مردود کی ظالمانہ حکومت میں جیل کے اندر کام کرنے والے اہلکار جیل میں قائم انڈر گراؤنڈ سیلز کے الیکٹرانک کوڈز فراہم کریں تاکہ وہاں قید افراد کو نکالا جا سکے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اس سلسلے میں مدد کرنے والے کے لیے $1 لاکھ کا انعام کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ظالم کے لیے کوئی معافی نہیں۔ تفصیلات کے مطابق شامی جان بازوں کے کمانڈر جنرل احمد اشرا نے کہا ہے کہ جلد ہی ان افراد کی پہلی فہرست جاری کی جائے گی جو شامی عوام پر ظلم و ستم میں ملوث رہے ہیں، تاکہ ان کا پیچھا کیا جا سکے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ انہوں نے منگل کو ٹیلی گرام پر جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ ان افراد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والوں کو انعامات دیے جائیں گے، خصوصاً فوج اور سیکورٹی کے وہ اعلیٰ افسران جو سابق صدر ملعون بشار القلب کے دور میں جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے۔ اشرا نے اس بات کا عزم ظاہر کیا کہ مجرموں، قاتلوں اور ان سیکورٹی و فوجی افسران کے خلاف کارروائی میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی جنہوں نے شامی عوام پر ظلم کیا ہے۔ یہ افراد جہاں کہیں بھی فرار ہو گئے ہوں ان کا پیچھا کیا جائے گا اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ہم نے ان افراد کے ساتھ رواداری برتنے کا عہد کیا ہے جن کے ہاتھ شامی عوام کے خون سے نہیں رنگے گئے، اور ان افراد کو معافی دی گئی ہے جو لازمی فوجی خدمات میں شامل تھے۔ بے گناہ قیدیوں اور مقتولین کے خون اور حقوق کو کبھی ضائع یا فراموش نہیں کیا جائے گا۔